میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ ہے، 1445 ہجری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. محدثین نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں؟ اولاً تو اس روایت پر کلام کیا گیا ہے، لیکن فضائل کے باب میں ایسی روایتیں قابل قبول ہوتی ہیں، اور یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنے میں اور مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزرگان دین، اسلاف، اکابر اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے آئے ہیں، اور دعا ہم دیکھیں سوچیں تو بہت بہترین دعا ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس دعا سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال ہو، رمضان المبارک کا احترام ہو، اس کی تیاری ہو، اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر شادی ہو تو کتنی ساری تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، رسوم رواج کو ادا کرنے کے لیے اور سب کو خوش کرنے کے لیے. گھر میں جو کام والی ہے بائی، اس کو خوش کرنے کے لیے سب کو خوش کرتے ہیں، لیکن اس خوشی میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں. اس کو بھول جاتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ دیکھ نہیں پائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کا جب امر شروع ہوگا، حکم شروع ہوگا، قیامت کے مناظر جب شروع ہوں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آدمی کو ہوش اڑ جائیں گے، دل پلٹ جائیں گے، نگاہیں پلٹ جائیں گی. تو جیسے کسی کے یہاں شادی ہو، مجھے تو ایک مثال سمجھانا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی ہے، وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور لب پہ آ جاتا ہے. تو اگر شادی ہو کسی کے یہاں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں. کہاں کا کھانا، سمجھ میں آئی بات؟ کہاں پہ کھانا، کہاں کا کھانا نہیں، وہ بھی ہے مختلف شہروں کا اپنے یہاں پر اس کو لانا. سمجھ میں آئی بات کہ وہاں کی ڈش ہے، یہ حیدرآباد کی بریانی ہے اور یہ ہے وہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مرغا یہاں نہیں چلتا اپنے یہاں پر، وہاں پر چلتا ہے. لگان ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانی چیزیں آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال مثال یہ سمجھانا ہے کہ شادی ہو تو کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے. لوگ کتنا تیاری کرتے ہیں، سب کوئی تیاری کرتے ہیں، گھر مینٹین کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ گھر بنانے کے چکر میں کبھی شادی ہی مؤخر کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بھائی گھر بنتا رہے گا، لڑکے یا لڑکی کی عمر ہو رہی ہے، آپ شادی کر دیجئے، کرائے کے مکان مل جائیں گے، اس میں رکھ دو، پھر گھر بناتے رہو. گھر بنانے کے چکر میں اب شادیوں کو مؤخر کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. شادیوں کو مؤخر کرنا جس سے بچے یا بچی کسی گناہ میں مبتلا ہوں، تو حدیث شریف میں ہے کہ پھر آدمی کو بھی گناہ ملتا ہے. بچے اگر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہیں تو ماں باپ بھی گنہگار ہیں، حدیث شریف میں ہے. تو
کتنی ساری تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. کوئی مہمان آنے والا ہے تو پورا گھر یعنی چمکانا پڑتا ہے, اس کو صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں. وہ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ یہ لوگ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو رمضان المبارک 2 مہینے پہلے ہی, ابھی 2 مہینہ باقی ہے رمضان کے آنے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ دعا اور بزرگان دین کا معمول یہ دعا کہ اے اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما, رمضان نصیب فرما. تو دعاؤں کا اہتمام 2 مہینے پہلے سے ہی. اور پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے روزہ دوسرے مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں, پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں, میرا اس وقت روزہ ہو, میں روزے دار رہوں. علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہنا, سمجھ میں آئی بات. آپ تو بخشے بخشائے تھے, آپ معصوم ہیں. انبیاء کرام کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ الانبیاء الکرام کلہم منزہون من الصغائر والکبائر, کہ ہر نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. تو ان کا کیا کہنا, وہ تو بخشے بخشائے, پھر وہ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دراصل امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ امت ذرا غور و فکر کرے اور میرے نقش قدم پر چلے. علماء نے ایک مثال دی کہ جیسے کوئی آدمی, کسی پر کوئی الزام لگ جائے, وہ جج کے سامنے کٹگرے میں کھڑا ہو, اب جج اس کی طرف دیکھے تو وہ پریشان حال, کمزور, ٹینشن میں دبلا ہو گیا اور بیوی بچوں کے غم میں اس کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور ایک دم ناتواں ہو چکا ہے, حالت اس کی قابل رحم ہو گئی ہے. اب وہ کھڑا ہوا ہے اور بیچارے پر الزام لگ گیا ہے. تو جج کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بھائی اس کو معاف کرو, اس کو ختم کرو, اس کا معاملہ, یہ آدمی ملزم نہیں ہے. اور وہ جج بھی دیکھے کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ سب بودے ہیں. سمجھ میں آئی بات. تو آدمی کی ظاہری وضاحت دیکھ کر دنیا کے ججوں کو رحم آ جاتا ہے. تو اگر بندے روزہ رکھیں اس نیت سے کہ بھائی ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے, اور ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم لوگ بہتر جانتے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ کتنے ہم نے جھوٹ بولے, کتنے دھوکے دیے, کتنا لوگوں کو ستایا, کتنا لوگوں کا دل دکھایا, پڑوسیوں کی زمین ہڑپ لی. سمجھ میں آئی. اور بھی جتنے بھی جرائم ہو سکتے ہیں سوچے, یہ آدمی نے جو کیا ہے وہ سوچے. اب وہ اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک دیکھیں گے تو کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے, لیکن ایک سسٹم ہے اللہ کا, اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. دنیا کے انسان سسٹم بنا سکتے ہیں, خالق اور مالک نہیں بنا سکتا. جس نے سسٹم کو پیدا کیا, جس نے ہمیں ایسا دماغ دیا جو ترتیب اور تنظیم اور تنسیق اور ایک بہترین لائحہ عمل اور طریقہ کار انسان طے کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کے یہاں بغیر سسٹم کے سب کام چلتا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. تو آدمی اگر شرمندہ ہو کہ میرے اعمال میں جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے, معافی ترافی کرے, سچے دل سے توبہ کرے. اور رمضان المبارک جو سامنے آ رہا ہے, 5 تاریخ شعبان کی گزر گئی, رجب بھی گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کا اہتمام فرماتے تھے. سمجھ میں آئی بات. ہم لوگ کتنا دعا کر رہے ہیں وہ غور فکر کریں, کتنی تیاری کیے ہوئے ہیں رمضان المبارک کی وہ غور فکر کریں. تو آدمی اگر سچے دل سے توبہ کرے اور روزے کا اہتمام کرے جتنا ہو سکے. نفل روزے کا مسئلہ ایسا ہے کہ رکھو گے تو ثواب ہے, نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور حضور کی اتباع میں اگر رکھو تو بالکل ثواب ہی ثواب ہے, نفل کا ثواب, حضور کی اتباع کا ثواب.
اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو اگر ہم روزے دار رہیں، مسکین بن جائیں، صورتحال اپنی غریبوں جیسی، محتاجوں جیسی، مجرم جیسی، سمجھ میں آئی بات؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ کو تو اللہ نے سمندر پیدا کیا، لیکن اللہ کو ایک آنسو ہمارے پسند ہے، آنکھوں میں آ جائے کہ سچے دل سے آدمی معافی تلافی کر لے کہ اللہ جو کچھ ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، بس 25 دن تقریباً باقی ہیں رمضان کے، اب میں رمضان کی تیاری کرتا ہوں ہر اعتبار سے. حضرت انس رضی اللہ تو اگر اس طرح سے وہ ارادہ کرے تو بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے گنہگار کی توبہ قبول کر لیں، اور رات میں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ دن کے گنہگار کی توبہ قبول کر لیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے. جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین تو ایسے ہیں، کمی ہمارے اندر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ لگتا تو صحابہ کرام قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دیتے. سمجھ میں آئی بات؟ خوب تلاوت کا اہتمام. اس کے بعد زکوٰۃ نکالتے مسلمان تاکہ غریبوں کو دیں، ان کا روزہ رمضان اچھے سے گزرے. اور ہم لوگ 15-20 رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ بھائی رمضان میں نکالنے کا بڑا ثواب ہے. یاد رکھیے بڑا ثواب ضرورت کے وقت ہے. آدمی ضرورت مند ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی، فلاں رشتہ دار، اڑوسی پڑوسی محلے میں لوگ پریشان حال ہیں، اور آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ جو ہے غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. آپ زکوٰۃ نکال دیجئے. جیسا کہ حضرت انس کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ شعبان میں روزے کی، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، اور مسلمان اپنی زکوٰۃ نکال دیتے اور غریبوں کی مدد کرتے تاکہ ان کا روزہ رمضان اچھے سے گزرے. یہ صحابہ کرام کا عمل، اور ہمارا عمل کیا ہم لوگ جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے بندوں، زکوٰۃ کا حساب کرو، کسی عالم دین سے پوچھ لو. نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو بیٹھ کر، موبائل سے نہیں. یہ کچھ لوگ چلتے چلتے میراث کے مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی ابا کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ 4 بھائی 4 بہنیں، جائیداد کی تقسیم کیسے، چلتے چلتے. یہ سب باریک مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، یہ چلتے چلتے حل نہیں ہوتے ہیں. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ کوئی اگر پیچھے سے آواز دے تو اس کو مسئلہ بتانا نہیں. اس نے ناقدری کی، اس کو ادب احترام معلوم نہیں ہے. پیچھے سے آواز دے، او مفتی صاحب، او مولانا صاحب، ذرا رکو، مسئلہ پوچھنا ہے. ڈاکٹر سے بات کرتے ہو ایسے؟ وہاں ڈرتے ہو؟ پولیس سے بات کرتے ہو ایسے؟ صاحب سے صاحب کرتے رہتے ہو. یہ علماء کا ظرف ہے کہ وہ کچھ کہتے نہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، کسی طریقے سے عمل کر لو دین پر. کچھ لوگوں کا ایسا ظرف ہوتا ہے کہ چلو بھائی بس عمل تو کر لو، پوچھ لو. بقیہ کے طریقہ یہی ہے کہ پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے، اس کو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں جو خود یہ کہتے ہیں کہ ما بخلت بالافادہ وما استنکفت عن الاستفادہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اتنے بڑے مقام پر آپ کیسے پہنچ گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے فائدہ پہنچانے میں کبھی کنجوسی نہیں کی، بخل نہیں کیا، اور فائدہ حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی. فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا. لیکن نصیحت کیا کر رہے ہیں اپنے شاگرد کو کہ کوئی پیچھے سے آواز دے اس کو مسئلے کا جواب مت دینا، چونکہ علم کا ایک احترام ہے، ادب ہے. علم اللہ کی صفت ہے، علیم اللہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالو. نہ سمجھ میں آئے علماء کرام سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو کہ بھائی میری جو ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، گھر میں اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، میری دکان ہے، اس میں اتنا مال ہے، میں نے 2-3 پلاٹ لے کر رکھے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ مجھے بیچنا ہے.
जैसे अच्छी कीमत आए तो उसको बेचना है तो उसमें ज़कात निकालना है कि नहीं निकालना है, और निकालना है तो किस हिसाब से निकालना है। वो जो मैंने 1-1 लाख रुपए में प्लॉट जब मिल रहे थे तब लिया था, तो उस 1 लाख के हिसाब से निकालना है कि आज के वैल्यूएशन के हिसाब से निकालना है, ये सब पूछो जाके, समझ में आई बात। और जब वो बताएं उसके हिसाब से निकालो, या तय तो कर लो कि कितनी ज़कात आप पर निकलने वाली है, तो धीरे धीरे निकालना। और अल्लाह के बंदे जो जरूरतमंद हैं उनको दो, ताकि उनका रोजा रमजान अच्छे से गुजरे, वो भी तमाम अपने घरेलू अशिया, घरेलू जो चीजें हैं खाने पीने की इंतजाम की, वो अपना खरीद सकें पहले से। अब 10-15 रमजान को आप उठोगे सोकर, समझ में आई बात ज़कात के सिलसिले में। अब आप पैसा लेके घूम रहे हैं, किसको दें किसको दें किसको दें। 10-15 रमजान तक क्या होगा तब तक जो जरूरतमंद है उनका। बल्कि तो मैं तो एक मशवरा दे रहा हूं आपको कि आपको अल्लाह ने माल दिया है, साहिब निसाब आपको बनाया है, आप ज़कात निकालते हैं, तो आप अपना मोहल्ला 2-4 लोग जो है आपस में राय मशवरा करके अपनी ज़कात का पैसा इकट्ठा करो। मान लीजिए मिसाल के तौर पर ये तंबाकू वली है, यहां पर जो है 50 मकानात हैं, 30 मकान ऐसे हैं जो ज़कात निकालते हैं, ये मिसाल है, ठीक है, ये सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। 30 मकान ज़कात निकालते हैं, 20 मकान बेचारे खस्ता हाल हैं, वो ज़कात नहीं निकालते, और अल्लाह ने उनको लेने वाला बना दिया, इनको देने वाला बना दिया। वो सब सिस्टम किसका है? अल्लाह का। इसमें ज्यादा गुरूर में आने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने जैसे दिया है वैसे वो लेना भी जानता है। तो 30 मकान देने वाले हैं, तो 30 में से कम अगर 10 मकान वाले भी ये तय कर लें, अगर 30 कर लें तो क्या कहने, वरना 10 मकान वाले ये तय कर लें कि हम अपनी ज़कात जमा करेंगे, ठीक है। और अपने मोहल्ले में जो कितने मकानात हैं? 50, तो 30 देने वाले हैं, 30 मकानात की हालत अच्छी है, मकान वाले मालदार है माशाल्लाह। 20 लोग जो है 20 मकानात, इनकी हालत खस्ता है, कोई बीमार है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को क्या हुआ, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से। लेकिन अब ये कैंसर की बीमारी आम होते जा रही है, अल्लाह ताला से बहुत पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, खूब अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, तहज्जुद पढ़नी चाहिए। हदीस शरीफ में कि जो तहज्जुद पढ़ता है वो सेहतमंद रहता है, वो आफियत उसको नसीब होती है, उसको बीमारी कोई लगती नहीं है, समझ में आई बात, वो उसकी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन तहज्जुद पढ़ने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो बहरहाल तो 10 मकान वालों ने तय किया कि हम लोग अपना पैसा एक जगह जमा करेंगे। इसको अच्छे से समझो, मुआशरे से गरीबी खत्म करनी है, बेहयाई खत्म करनी है, गट सिस्टम खत्म करना है, जिना का दरवाजा बंद करना है। क्योंकि गट सिस्टम में खास तौर पर औरतों को टारगेट किया जाता है, औरतें कर्जा लेती हैं और फिर वो परेशान हो जाती हैं, और सूद हराम है। कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटा कर रख देते हैं और सदका खैरात को बढ़ाते हैं। इसकी तफसीर ये की गई है कि सूदी सिस्टम तबाह होकर रहेगा, सूद लेने देने वाला कंगाल होकर रहेगा, उसका सत्यानाश होकर रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो खतरनाक चीज है, हराम चीज है। तो गट सिस्टम को खत्म करने के लिए ये 10 लोगों ने अपने ज़कात के पैसे को जमा किया, जो हो गया तकरीबन 25,000 या 30,000 मान लेते हैं। 30,000 रुपए जमा हो गए 10 मकान वालों के। 20 मकान वाले किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपने मर्जी से जहां उनको देना है देते हैं। लेकिन 10 लोगों में इत्तेफाक हो गया कि भाई हम अपनी ज़कात जमा करेंगे। जमा किए, अपने मोहल्ले में जो 20 मकानात हैं तंगदस्ती वाले, उनके यहां जा जाकर लिफाफा दे दिए कि आपको हदिया है, आपको हदिया है। इसको गाने की और बजाने की जरूरत नहीं। हमारे यहां मसला ये है कि फोटो खिंचाने का बड़ा शौक, और इसी तरीके से मसला ये है कि बताने का बड़ा शौक कि हम ऐसा कर रहे हैं, यहां के नौजवान ऐसा कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये ठीक है एक हद तक, एक दर्जे में ठीक है, लेकिन नीयत सही हो तो ठीक है। नीयत अगर खराब है तो फिर वो सब दिखलावा हो जाता है और उसमें अल्लाह की तरफ से मदद उठा ली जाती है
اور پھر وہ کام چل نہیں پاتا ہے. کامٹی میں تقریباً 500 تنظیمیں ہوں گی, تقریباً کم سے کم 500 تنظیمیں. ہم تنظیموں پر کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہے ہیں, بس ایک سمجھا رہے ہیں کہ وہ پھر کہاں ہیں, کیا کر رہی ہیں. کچھ حرکت میں, کچھ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن دوسری تنظیمیں, ہمارے یہاں تنظیم بنتی ہے جیسے تھوڑا بہت کچھ میٹنگ ہوگی, مشورہ ہوگا, فوراً تنظیم بناؤ, نام دو, صدر سیکریٹری طے کرو, الیکشن کرواؤ, اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہی اس ملک کے ریکھ دیکھ کرنے والے ہیں, اور بس ایک دم سمجھیے کہ راجا مہاراجا بن جاتا ہے, کام کرنا نہیں ہے کسی کو. ایسی تنظیموں سے کیا فائدہ؟ تو بھائیوں, تنظیمیں اپنا کام کریں, اللہ ان کو توفیق دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ خود ایک تنظیم ہو, آپ کو اللہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ جو میں نے پلان آپ کے سامنے پیش کیا, اللہ کے بندو اس پر عمل کرو, اور اپنے اڑوس پڑوس محلے میں پیسہ انکوائری کرو کتنے مکان ہیں محلے میں. میں نے کہا نا کہ جو مالدار لوگ ہیں, اگر 5, 6, 10, 15 جتنے بھی آپس میں متفق ہو جائیں, اپنی زکوٰۃ پوری جو ہے جمع کریں ایک جگہ. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس فلاں لوگ آتے ہیں, فلاں لوگ آتے ہیں, ان کو بھی دینا ہے دو. آپ کو اگر یقین ہے, بھروسہ ہے کہ بھائی سب صحیح پیسہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں, صحیح لوگ ہیں, تو دیجئے. اور اگر ڈاؤٹ ہے تو مت دیجئے, لیکن گائیے مت, بدنام مت کیجئے کسی کو. آپ کو بھروسہ ہے دے دیجئے, نہیں بھروسہ چپ رہیے. اور جو میں نے آپ کے سامنے پلان پیش کیا ہے, اللہ کے بندو اس پر عمل کرو, غریبی ختم ہو جائے گی. یہ جو عورتیں بیچاری گٹھ میں یا ادھر ادھر جاب شاپ کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں, سال میں 100-200 کے لیے دکانوں پر جا کے کام کر رہی ہیں, بھائی ان کے بچے ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کی عزت آبرو ہے, ہم کیوں ان کو مارکیٹ میں پہنچا رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ صحیح طریقے سے استعمال کریں. اور اگر اپنے محلے میں ماشاءاللہ سب بہت پوسٹ ایریا ہے, کوئی لینے والا نہیں, تو اپنے رشتہ داروں میں تو دیکھو کہ صرف کھانے میں ہی, دسترخوان پر ہی رشتہ دار نظر آئیں گے, شادی بیاہ میں ہی ناچیں گے کودیں گے. ان کو زکوٰۃ دو جو ضرورت مند ہیں. تو بہرحال یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. مناسبت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے میں نے بہت زیادہ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی, ورنہ زکوٰۃ کے بارے میں عام طور پر سب کا مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں, اور لوگ بھی رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اب مت انتظار کرو, میں نے کافی حد تک آپ کے سامنے مسائل رکھ دیے ہیں. نہ سمجھ میں آئے ملاقات کرو, ہم آپ کو سمجھائیں گے, اور اس طرح سے پلان کرو. سمجھ میں آئی بات؟ آج باطل کی طرف سے آفر ملتے ہیں پیسوں کے, ان کی محنت ہوتی ہے, وہ دست شفقت رکھتے ہیں سروں پر سلم ریاض میں, تو پھر وہ لوگ انہی کے گن گاتے ہیں اور ان کا سب کچھ قبول بھی کر لیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی زکوٰۃ کے پیسے کو صحیح استعمال کریں. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی, آپ غور و فکر کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں بھی باتوں کو ڈالے گا. تو شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تمہید ہے, استقبال کا موقع ہے, مہمان آنے والا ہے, ہم تیاریاں کرتے ہیں اپنے گھروں میں, شادی کے موقع پر تیاری کرتے ہیں. اس طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں, روحانی جسمانی ہر اعتبار سے مکانی تیاری کریں کہ بھائی. اور پھر حضرت انس کیا فرماتے ہیں آگے یہ فرماتے ہیں کہ کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو مینٹین کر لیتے, قرضہ دینا ہوتا دے دیتے, لینا ہوتا لے لیتے, اور پھر جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا غسل کر کے مسجد پہنچ جاتے, اس سے پہلے غسل کر کے مسجد پہنچ جاتے اور پھر رمضان کا اعتکاف کرتے. ہم لوگوں نے تو رمضان کو سیزن بنا لیا ہے کمانے کا. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں وہاں سفر ہو رہے ہیں, روزے چھوڑے جا رہے ہیں, تراویح چھوٹ رہی ہے, 4-5 دن میں تراویح ختم کرنے کی ہوڑ ہے, شوق ہے کہ بس 5 دن میں تراویح ختم کرو تاکہ فری ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانی ہے, اور انداز مسلمانی ہے. اللہ کے قرآن کے ساتھ اور اللہ کے خاص مہینے کے ساتھ, رمضان مبارک کے ساتھ یہ برتاؤ جو کہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے. اس طریقے سے مل جائے گی اللہ کی رحمتیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, قرآن کہتا ہے تم ناپسند کرو ہم تم پر لازم کر دیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم شوق تو رکھیں
جذبات تو بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار تو بنے تو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. ہم طلبگار ہی نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، کاروبار کا سیزن ہے، رات بھر جو ہے کاروبار ہو رہے ہیں، روڈ بلاک کر دیے جا رہے ہیں کاروبار کے چکر میں. یہ سب کیا ہے؟ خدا کے واسطے اپنی زندگانی کی قدردانی کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ایک دوسری وجہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ میں اس مہینے میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں ملک الموت کو ان لوگوں کے نام لکھ کر دیے جاتے ہیں جن کو اس سال میں انتقال ہونا ہے، آنے والے سال میں جن کا انتقال ہونا ہے ان کے نام لکھ کر دیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. بتائیے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو کیا ٹینشن؟ لیکن آپ کے عمل سے امت کو سبق ملنا تھا کہ آپ فکر کرو، غفلت میں زندگی مت گزارو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے ہاں بچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام فہرست میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کو اس سال انتقال کرنا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس اس کا نام جو ہے آ چکا رہتا ہے، حالانکہ وہ شادی کر رہا ہے دھوم دھام سے، سب کچھ ایک دم اچھے طریقے سے. تو میرے بھائیوں، دن تین ہیں، ایک گزر گیا، ایک آج جو موجود ہے وہ کرنے کے لیے ہے، کام کرنے کے لیے. ایک آئندہ ہے، وہ امید والا ہے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کل کی صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ معلوم نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے، ہر چیز کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے سامنے خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا استقبال کیجئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی ویسے ہماری ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے. تو ہم نے تو اس مہینے کو سیزن کا مہینہ بنا دیا. کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے لیکن گنوانے سے منع کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارا مال تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اللہ کے ذکر سے، فکر سے، اس کی عبادت سے، لو لگانے سے، قرآن سے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک. تو ہم اگر قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، سمجھ میں آئی بات، اپنا کاروبار بڑھانے اور اس کو جو ہے شاپنگ کے چکر میں رہیں، تو پھر یہ تو ہمارا کاروبار ہم کو غافل کر دے رہا ہے اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، خاتمہ بالخیر عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. عافیت اور رحمت کا معاملہ عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما دیجئے. جو مقروض ہیں غیب سے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. پیارے اللہ، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے. ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پیارے اللہ، عظیم الشان مہینہ آپ نے ہمیں دیا ہے. پیارے اللہ، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے. پیارے اللہ، ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمت اور حوصلہ عطا فرما. پیارے اللہ،
فکر آخرت نصیب فرما. پیارے اللہ ایسی دنیا جو آخرت سے غافل کر دے ایسی دنیا سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, ایسے کاروبار سے حفاظت فرما لیجئے, ایسی مالداری سے, ایسے مال سے, ایسے پیسے سے, ایسے بزنس سے, کاروبار سے حفاظت فرما لیجئے جس سے ہم آخرت کو بھول جائیں, قرآن بھول جائیں, آپ کو بھول جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں. پیارے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے, ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں پیارے اللہ ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے, ان کی حکومتوں کو درہم برہم فرما دیجئے, ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دیجئے, ان کی موت قریب کر دیجئے. پیارے اللہ مسلمانوں کو اہل ایمان کو چین و سکون نصیب فرما دیجئے, عافیت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ مساجد کی, مدارس کی, مقابر کی پیارے اللہ حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ مسلمانوں کے مکانوں کی حفاظت فرما لیجئے, ایمانوں کی حفاظت فرما لیجئے, باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے, ہمارے تینوں حرم میں پاک کی حفاظت فرما دیجئے, ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے, ہمارے اس وطن عزیز اس شہر کی حفاظت فرما لیجئے, آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, زکوٰۃ کو منظم انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار, کوئی پڑوسی, کوئی محلے والا, کوئی تنگ دست نہ رہے. پیارے اللہ ایسی فکریں اور ایسی ٹیم نصیب فرما دیجئے, ایسی جماعتیں نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمارے مال آپ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ آپ کا ہی دیا ہوا ہے, اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مال کے وبال سے اور آخرت میں عذاب بن جانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا